مرزا ابو محمد عبدالغفور نساق ضلع فرید پور جو اب بنگلہ دیش میں ہے کے رہنے والے تھے۔ سال ولادت 1249 ہجری ہے اور سال وفات 1306 ہجری۔ اردو کے ایک مسلم الثبوت زبانداں تھے۔ ان کی وجہ سے اردو شعراء کے حلقوں میں بڑے ہنگامے رہے۔ بہار کے متعدد شعراء نے ان سے مشورہ سخن لیا۔ حضرت نساخ اپنی تالیف سخن شعراء مطبوعہ 1391 ہجری کے دیباچے میں اپنے نام و نسب کے بارے میں لکھتے ہیں: مرزا ابو محمد عبدالغفور خالدی متخلص بنساخ، ڈپٹی مجسٹریٹ اور ڈپٹی کلیکٹر ضلع راجشاہی معروف برامپور بوالیہ، ابن منشی قاضی فقیر محمد مرحوم صاحب جامع التواریخ، وکیل عدالت عالیہ صدر دیوانی کلکتہ، ابن قاضی محمد رضا مغفور متوطن ضلع فرید پور باش گزیں دارالامارت کلکتہ۔ سخن الشعراء تاریخی نام ہے۔ تاریخ اشاعت 1281 ہجری نکلتی ہے۔ اس میں ہندوستان کے شعراء اور شاعرات کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت نساخ حضرت رشید النبی وحشت کے شاگرد تھے۔ حکیم سید احمد اللہ ندوی اپنے تذکرہ مسلم شعراء بہار میں لکھتے ہیں: دہلی کے دبستان شاعری کے طرفدار تھے، دبستان لکھنؤ کے مخالف تھے۔ ناصر جو دبستان لکھنؤ کے استاد الاساتذہ تھے، ان کو زیر کرنے کے لیے اپنا تخلص نساخ رکھا تھا۔ ناسخ کے معنی مٹانے والے یا محو کرنے والے کے ہیں، اور نساخ کے معنی زیادہ مٹانے والے اور محو کرنے والے کے ہیں، جس کے لیے انہوں نے تومار اغلاط نامی کتاب بھی لکھی تھی۔ نساخ کی اور بھی کتابیں ہیں۔ حضرت عبدالغفور نساخ کا ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات سماعت فرمائیے۔ اب رقم کرتا ہوں نعت مصطفیٰ، اب رقم کرتا ہوں نعت مصطفیٰ، جس سے عالم کو ہوئی حاصل صفا، سید کونین ختم المرسلین، سید کونین ختم المرسلین، دور آخر میں ہے فخر اولین، دور آخر میں ہے فخر اولین، طے کی جو معراج میں راہ سما، طے کی جو معراج میں راہ سما، کیوں نہ ہو محتاج اس کے انبیاء، کیوں نہ ہو محتاج اس کے انبیاء،
ہے وہ بے شک رحمت للعالمین، ہے وہ بے شک رحمت للعالمین، اس کی مسجد ہے یہ سب روئے زمین، اب رقم کرتا ہوں نعت مصطفیٰ، بھیجتا ہوں سو درود و سو سلام، بھیجتا ہوں سو درود و سو سلام، آل و اصحاب نبی پر صبح و شام، اب رقم کرتا ہوں نعت مصطفیٰ،